عزیزان محترم، آج ہم بات کریں گے کربلا شناسی کیا ہے، کربلا حقیقت میں ہے کیا۔ در حقیقت کربلا ایک عظیم مقصد کے لیے برپا ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل امین نے پیدائش کے وقت ہی بتا دیا تھا کہ آپ کا نواسہ پیاشا شہید کیا جائے گا، اور اس جگہ کی بھی نشاندہی کر دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں کئی بار اس جگہ کی اور اس واقعے کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ اسلام کے بالکل آغاز میں ہی یزید جیسے سفاک انسان کا خلیفہ بننا، اس وقت خلیفہ اسلام کی ترجمانی کر کر ایک محکم نظریے کا موجود ہونا اس بات کا متقاضی تھا کہ ایسے اقدام اٹھائے جائیں کہ اسلام کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں۔ کئی بڑے مصنفین نے لکھا ہے کہ اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ہوتا وہ یزید کی ننگی امریت کے سامنے نہ ٹھہر پاتا۔ یہ نواسہ پیغمبر امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانی تھی کہ جنہوں نے اسلام کی عمارت کو مستحکم بنیادیں فراہم کی، اور اس کے بعد ہر ظالم اور جابر کو یہ معلوم ہو گیا کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزان محترم، سوال یہ ہے کہ آج اگر ہم کربلا کو منانے پر اتنا اصرار کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، اس سے کیا سیکھتے ہیں، اور کربلا در حقیقت ہے کیا جس کے لیے اتنی قربانیاں دی جا سکتی ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، خاندانی نظام تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ معاشرے میں پہلے اولڈ ایج ہوم بننے کی شروعات ہوئی، وہ ایک رد عمل نے جنم لیا اور اسے اچھا نہیں سمجھا گیا، لیکن عزیزان محترم اب اسے قبول کر لیا گیا ہے، اور اب بڑے بڑے شہروں میں اولڈ ایج ہوم بننا شروع ہو چکے ہیں، اور چھوٹے شہروں نے بھی آہستہ آہستہ بننا شروع ہو چکے ہیں، اور اب تو یہ سلسلہ پرائیویٹ طور پر بھی شروع ہو چکا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سرمایہ دارانہ نظام نے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آزادی کے نام پہ گھروں سے باہر نکالا، اور اب بچوں کو سنبھالنے کے سینٹرز بھی بنا دیے گئے جہاں بچہ جمع کرا جائیں اور شام کو یا رات کو وہاں سے اپنا بچہ واپس لے لیں۔ اس کے معاشرے پر اور آنے والی نسلوں پر کیا تربیت ہوگی، کیا اثرات ہوں گے، یہ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں۔ آج معاشرے میں ایک مرلہ زمین پر بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، ایک بہن رشتے کے تنازع پر پوری زندگی اپنے گھر والوں سے بات نہیں کرتی، اور اسی طرح ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے 20 سال تک بھائی اپنی بہن کے گھر نہیں جاتا کیونکہ اس نے جائیداد میں حصہ مانگ لیا تھا۔ آج بیٹی باپ کو مصیبت سمجھتی ہے اور باپ بیٹی کو بوجھ سمجھنے لگا ہے۔ حالات اتنے ابتر ہو چکے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے تک کسی بزرگ کے سامنے اونچی آواز میں بولنا اس کی گستاخی سمجھی جاتی تھی، لیکن آج محفلوں کے دوران بچے اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ابو چپ ہو جائیے، کسی اور کو بھی کچھ بولنے دیں۔ آج کے اس دور میں جب رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، تعلقات کی نوعیت مفادات کے دائرے میں گھوم رہی ہے، ایسے میں کربلا ہمارے لیے ایک ایسی سائبان ہے جس کے سائے میں ہم اپنے خاندان کو بچا سکتے ہیں۔ کربلا انسانی تعلقات کی معراج کا نام ہے۔ ایک دشمن لشکر روکنے کے لیے آتا ہے مگر پیاسا ہے، ذرا سوچئے ہم ایسی حالت میں کیا کرتے؟ یقیناً گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیتے، یا اگر زیادہ دریا دلی کا مظاہرہ کرتے تو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیتے۔ مگر کربلا کا معمار کہتا ہے کہ میں نے انسانیت کو سبق دینا ہے، لہٰذا سب کو پانی دیتے ہیں اور خود بھی پانی پلانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ دشمن کے لشکر کے جانوروں تک کو پانی پلاتے ہیں۔ اے لبیک یا حسین کہہ کر اپنے خاندان والوں سے قطع تعلق کرنے والوں، امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اپنے خاندان والوں کو معاف کر دو اور ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ آج دوست کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کربلا دوستی کی معراج کا نام ہے۔ سالار کربلا چراغ کو بجھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو جانا چاہے چلا جائے، میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ جب کئی بار اس جملے کو دہرایا جاتا ہے تو ایک دوست کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے مولا، اگر میرے جسم کو 1000 بار قتل کیا جائے اور 1000 بار اسے جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے تو بھی
اگر ان 1000 دفعہ کے بعد بھی اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میری یہ خواہش ہوگی کہ میں اپنی جان کو آپ پر قربان کروں۔ غیر موجودگی میں غیبت اور موجودگی میں خوشامد کرنے والے دوستوں، اس دور میں کربلا اس بات کی متقاضی ہے کہ دوست ایسے ہوتے ہیں۔ 10 محرم کا دن بھی رشتوں کے تقدس کا دن ہے۔ بھائی بھائی کا رشتہ دیکھنا ہو تو سردار کربلا اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو دیکھیں کہ انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ دشمن لشکر کے سردار نے کہا کہ اے میرے بھانجے میرے پاس آؤ، میں نے تمہارے لیے امان لے لی ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہاری بات نہیں سنوں گا، نبی کی بیٹی کے بیٹے کے لیے امان نہیں ہے اور میرے لیے امان ہے۔ آج جو 20 سال تک باہم نہیں ملتے، کربلا ان کے لیے درس ہے کہ ایک ہو جاؤ۔ آج بہن اور بھائی کا رشتہ کمزور ہو چکا ہے، لیکن کربلا ان کے لیے ایک پیغام لے کے آتی ہے کہ کربلا میں کہ بہن اور بھائی ہماری زندگی کے لیے عملی نمونہ ہیں۔